طرح پڑھنے کی اور سننے کی تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ تھک گئے آمین پہ اس طرح تھکاوٹ سے کہہ رہے تھک گئے، آج بہت زیادہ پڑھا۔ وعلموں سپارے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے منافقین کا تذکرہ فرمایا تھا۔ یہ منافقین جو تھے انہوں نے جہاد سے اپنے آپ کو پیچھے رکھا، چھپے رہے، بانے ہیلے بنائے، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت دے دی۔ یہاں 11ویں سپارے کی شروعات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیغمبر، یہ جو ہیلے بہانے لے کر آ رہے ہیں یہ بہانے ہیں، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، اور آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ جھوٹ اور دھوکے کے ساتھ میرے پاس مت آ، کیونکہ آپ کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر منافقوں کو ذلیل کرنا تھا ساری دنیا کے سامنے۔ اللہ رب العالمین نے منافقوں کا اصل چہرہ سامنے کر دیا کہ دیکھو جہاں ان کو فائدہ ہوگا وہاں یہ سب سے آگے پہنچیں گے، لیکن جہاں مشقت کا کام آئے گا منافق سب سے پیچھے آپ کو دکھائی دیں گے، بالکل پیچھے بھاگ جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے 2 گاؤں کے لوگوں کو مخاطب کیا۔ پہلا الاعراب اشد کفرا و نفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ۔ ایسے بھی اعرابی تھے، دیہاتی تھے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے تھے، اور انہیں اپنے مال پر اور اپنے اوپر بہت بڑا گھمنڈ تھا، تکبر تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے گھمنڈ کو، تکبر کو اپنے پاس رکھو، واللہ علیم حکیم، اللہ تمام حالات کو جانتا ہے، اللہ کے پاس علم ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے دوسرے دیہاتیوں کا تذکرہ فرمایا کہ ایسے بھی لوگ ہیں من یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور یہ بڑے کامیاب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، عن قریب ایسے لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، عن قریب یہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تمام لوگوں کی مغفرت کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ لوگ جو پہلے ہجرت کر چکے یا ان کے بعد ہجرت کرنے والے ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان لوگوں نے ایک بات سن کر، پیغمبر کی ایک بات سنی، ہجرت کر دی، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اللہ نے انعام کیا فرمایا؟ اللہ نے انعام یہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، گھبرانے کی بات نہیں، اللہ آج کے دن آپ سے بھی راضی ہے، آپ اللہ سے راضی ہو جائے، اللہ تمہارے لیے بڑا انعام دے رہا۔ یا اللہ کیا انعام ہے؟ فرمایا جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے میرے خاطر، میرے دین کی خاطر انہوں نے ہجرت کی، سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ نے فرمایا ان کے لیے کامیابیاں ہیں، ان کے لیے فلاح ہے، ان کے لیے کامرانیاں ہیں۔ فرمایا یا اللہ کیا کامیابیاں ہیں؟ فرمایا یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک عبادت گاہ جو منافقوں نے تیار کی تھی، مسجد ضرار، مسجد ضرار کہا جاتا ہے ایک عبادت خانے کو جو منافقوں نے عیسائیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے ایک عبادت خانہ بنایا۔ اور پھر جب تیار ہوا تو منافق آئے اور آقا سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اس مسجد کی ابتدا کرنی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ٹھیک ہے، میں غزوہ تبوک سے جب لوٹ کر آؤں گا پھر اس کی ابتدا اور افتتاح کروں گا۔ اللہ نے آیت اتار دی، فرمایا یہ جو ہے الذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا، کبھی بھی اس مسجد میں مت جانا، یہ عبادت گاہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تو مومن بندوں کا ایمان بگاڑنے کے لیے ان لوگوں نے بنایا ہے۔ آقا تشریف لائے، آقا نے حکم دیا کہ اس مسجد کو جلا دیا جائے، تو اس مسجد کو جلا دیا گیا، اور یہ مسجد نہیں، اس کا نام مسجد دیا ہے لیکن ہم اسے مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ ایک عبادت خانہ انہوں نے بنایا تھا
تو ہم اس لیے اسے مسجد نہیں کہتے کہ جو چیز ختم ہو جائے وہ مسجد نہیں کہلاتی. مسجد انشاءاللہ قیامت تک آباد شاداب اور زندہ رہیں گی. یہاں اللہ رب العالمین کے حکم سے پیغمبر کونین نے اس عبادت خانے کو توڑ کر بالکل زمین کے ساتھ ملا دیا، اور یہاں اللہ نے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فتح اور کامیابی کیا بتلائی. اللہ نے فرمایا یہ مسجد جو ہے یہ ضلالت کی جگہ ہے، یہ گمراہی کی جگہ ہے. ہاں اس کے مقابلے میں مدینہ کے اندر ایک اور بھی مسجد ہے، مسجد قباء، جس کے بنانے والے صالحین ہیں، جس کے بنانے والے نبی ہیں، جس کے بنانے والے صحابہ ہیں، جس کا گارا خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا. پھر ان کی اینٹیں لگانے والے خود پیغمبر تھے، مزدور بھی نبی آخر الزمان ہیں. سبحان اللہ، اللہ نے انعام دیا کہ مسلمانوں کی کامیابی اور فلاح اور عبادت کی جگہ مسجد ضرار نہیں بلکہ مسجد قباء ہے. اللہ رب العالمین نے یہ فتح دی. اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومنوں کی جان جو ہے، مومنوں کی جان کا خریدار میں ہوں، مومنوں کی جان کا خریدار میں ہوں. ایک چیز ہے، اگر یہ پیالہ ہے اس کو کوئی بادشاہ خریدنا چاہے تو بادشاہ تو کوئی گھٹیا چیز نہیں لے گا. ہماری نظروں میں، ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ہوگی بادشاہ جو چیز خرید رہا ہے واقعی یہ بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے. اور اب جب اللہ کہتا ہے کہ مومنوں کی جان کا خریدنے والا میں، تو فرمایا یا اللہ کیسے خریدا جائے گا؟ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا. یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد میں آگے بڑھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں سب سے آگے ہوتے ہیں. جب ان کے خون کا ایک قطرہ ان کے جسم سے نکلتا ہے زمین پر لگنے سے پہلے اللہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھولتے چلے جاتے ہیں، اللہ ان کے لیے انعام فرماتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے ایک مہر لگا دی، یاد رکھنا مومنوں، تم نے ایک مومن دوسرے مومن کو قتل نہیں کر سکتا. اگر ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کرے گا، ایک کے قتل کرنے پر پوری امت کا قاتل بن جائے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اور یہ جو مسلمان ہے، مومنین ہے، یہ تو کامیاب لوگ ہیں. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. سوال اٹھا یا اللہ کامیاب لوگ جو ہیں، مومنین جو ہیں، ان کی صفات تو بیان کر دیجئے. سبحان اللہ، اللہ نے پوری آیت بتا دی. التائبون العابدون، جو مومن ہیں توبہ گار ہیں، توبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، اچھے باتوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے ہر ایک کو روکتے ہیں، اللہ کے حدود کی پاسداریاں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ 9 صفات جس مومن بندے کے اندر ہوگی، جاؤ میرے فرشتوں وبشر المؤمنین، ایسے مومنوں کے لیے جنت کی بشارتیں دے دو. اور یہاں پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ کی ہے. یحیی و یمیت، میرا جینا، میرا مرنا، میرا چلنا، میرا پھرنا سب کچھ ایک اللہ کے لیے ہے. اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ بتلایا. اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقویدار بنو، وکونوا مع الصادقین، سچے پرہیزگاروں کی طرح بنو. پھر اللہ رب العالمین نے 3 صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا. یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو غزوہ تبوک کے اندر بغیر کسی عذر سے جہاد سے پیچھے رہ گئے. 3 صحابہ کرام ہیں، ایک ہلال ابن امیہ، دوسرا مراد ابن ربیعہ، تیسرا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اجمعین. 3 صحابہ کرام تھے. آقا کے پاس تشریف لائے، آقا سے کہا یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا، یا اے اللہ کے پیارے حبیب کوئی عذر نہیں تھا، کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے، خود ہی پیچھے رہ گئے تھے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر دیا اور تمام صحابہ کو کہا اے میرے صحابہ، جو مجھ سے محبت کرے گا ان تینوں سے 50 دن تک بائیکاٹ ہو جائے گا. 50 دن تک ان تینوں صحابہ سے بائیکاٹ رہا. ان تینوں صحابہ نے 50 دن تک ایک اللہ کو منایا، ایک اللہ کے ہاں گڑ گڑایا، روئے،
اور اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہوئے، اتنا روئے میرے عزیزوں، یہاں تک آتا ہے کہ دو بھائی تھے، غالباً کعب بن مالک کے چچازاد بھائی تھے۔ جب وہ چچازاد بھائی کے پاس گئے اور ہاتھ سے پکڑا کہ آپ تو میرے چچازاد بھائی ہیں، آپ تو مجھے بخوبی جانتے ہیں، وہ کہنے لگا جا جہاں تجھے حضور نے دھتکارا ہے، تجھے حضور نے اپنے در سے نکالا، میں اتنا بڑا گستاخ نہیں کہ میں تجھے اپنی جگہ دے دوں۔ اسے نکال دیا گیا۔ یہ پھر کعب بن مالک اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، یا اللہ کس امتحان میں ڈال دیا۔ اگلی صبح اللہ کے پیارے حبیب نے اس سے بھی بڑا امتحان ڈالا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جاؤ ان تینوں سے کہہ دو اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائے، اپنی بیویوں سے جدا ہو جائے۔ سبحان اللہ، عاشق رسول تھے، عشق تھی، محبت تھی، تینوں آئے، یا رسول اللہ یہ تو بتا دیجئے کہ کیا ہم اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں؟ اللہ کے پیارے حبیب نے خاموشی اختیار کر دی۔ جب 50 دن مکمل ہوئے، اسی طرح صحابہ جب خریداری کے لیے یہ تینوں جاتے تھے، صحابہ ان سے خرید و فروخت بھی نہیں کرتے تھے، لین دین بھی نہیں کیا کرتے تھے، ان پہ اپنا مال بھی بیچنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اتنا زبردست طریقے سے ان کا بائیکاٹ ہو گیا تھا۔ جب 50 دن مکمل ہوئے، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت آئی، اللہ رب العالمین نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتار دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان تینوں کو بلاؤ۔ جب آئے اور فرمایا اللہ رب العالمین نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین جب بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، جب اللہ کسی پر سلام بھیجتے ہیں، میرے عزیزوں کیا کبریائی والی شان ہے اس اللہ کی۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ روتے ہیں، تینوں صحابہ کرام رونے لگے، کہنے لگے اللہ نے ہمارے لیے سلام بھیجا۔ فرمایا اتنا نہیں بلکہ اللہ نے تمہارے لیے توبہ بھی خود کی ہے اور تمہاری بخشش کا ذریعہ بھی اللہ نے خود بنایا ہے۔ کعب بن مالک فرمایا کرتے تھے رضی اللہ عنہ کہ حضور مجھ سے فرمایا کرتے تھے ایک آنکھ جب سے تو پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج کے دن تک تیری جتنی بھی زندگی گزری ہے سب سے کامیاب وقت ہوتا جب اللہ کا فرشتہ آیا، کہنے لگا کہ ابی بن کعب کو، کعب بن مالک کو میرا سلام کہنا۔ کیا شان ہے تیری، یہ تو بتا تو نے 50 دن گزارے کیسے؟ سبحان اللہ۔ کعب بن مالک کہنے لگے یا اللہ، یا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا کوئی لمحہ نہیں گزارا، میں نے کھانا بھی چھوڑا، میں نے پینا بھی چھوڑا، صرف ایک اللہ کے سامنے جھکا رہا، سجدہ ریز رہا۔ میں نے کہا یا اللہ بس اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں آقا کو منا نہ لوں۔ جب آقا کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں دنیا و آخرت کے لیے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ان کے لیے توبہ و استغفار ہوئی۔ اللہ نے فرمایا یہی لوگ کامیاب ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا تحفہ دیا، فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ اللہ کے پیارے حبیب کا جو دین ہے یہ کبھی مٹے گا نہیں۔ اللہ نے شکلیں بنا دی، مساجد کے اندر مدارس قائم کر دیے، مدارس کے اندر بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین کی آیت دلالت کرتی ہے آج ہمارے مدارس، مساجد، دینی مراکز جو قائم ہے اس آیت کی بدولت ہے۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کی چاشنیاں ان مدارس سے سیکھی جاتی ہیں۔ ایک طالب علم کو اٹھا کے دیکھیں وہ الحمد سے والناس تک قرآن ایسے سنائے گا کہ سبحان اللہ روح بھی خوش ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی عام بچے کو اٹھا دیا جائے میرے عزیزوں ایک لفظ نہیں پڑھ سکتے۔ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تمام مدارس دینیہ کے لیے اس طرح اٹھا کر کلام پاک کو اٹھا کر یوں کہا کرتے تھے یہ ایک آیت دلیل ہے کہ اللہ نے اس دین کی خدمت ان طلباء، ان علماء، ان مدارس سے لی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کے 99 نام تو الگ ہیں، پیغمبر کے بھی نام الگ ہیں، یہاں اللہ نے ایک بہت بڑا تحفہ دیا، فرمایا اے میرے محبوب 2 نام ایسے ہیں جو میرے بھی ہیں اور آپ کے بھی، جو دو نام میرے بھی ہیں وہ آپ کے بھی ہیں۔ پہلا نام ہے رؤوف، یہ میرے اللہ کا بھی نام ہے، رؤوف میرے آقا کا بھی نام ہے، رحیم میرے اللہ کا بھی نام ہے، رحیم میرے آقا کا بھی نام ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ،
تمہیں جو بھی پریشانی آ جائے، کہیں مشکل میں ہو یا خوشحالی میں ہو، ہمیشہ مجھ پر توکل کرنا، میں ہی تمہارا مددگار ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہاری مدد کروں گا۔ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تمام تر تعریف اللہ کے لیے ہے، وہی ذات ہے جس نے دنیا کو بنایا، وہی ذات ہے جو دنیا کو ختم کرنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے مفاہیم معانی پر صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله۔